ناظرین، آج ہم دنیا کے اس خوبصورت خطے کی سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں جسے رشیا نے امریکہ کو صرف چند لاکھ ڈالر میں سیل کر دیا تھا۔ یہاں وہ دو سمندر بھی موجود ہیں جس کا ذکر ہمارے پیارے قرآن کریم کی سورہ رحمان میں آیا ہے۔ یہ دو سمندر آپس میں نہیں ملتے۔ آج یہ خطہ امریکہ کی سب سے بڑی اسٹیٹ بن چکا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہاں ایک بلی نے 15 سال تک حکومت کی۔ یہاں رات کے وقت آسمان پر مختلف روشنیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں امریکہ کی خوبصورت اسٹیٹ الاسکا کی۔ آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ الاسکا، جسے آفیشلی طور پر اسٹیٹ آف الاسکا کہا جاتا ہے، یہ شمالی امریکہ کی ایک غیر متصل ریاست ہے۔ الاسکا کی سرزمین غیر معمولی طاقتوں کے گھیرے میں ہے، یعنی یہاں پر آسیب بہت زیادہ ہے۔ لوگ ان چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یہاں کے تقریباً ہر فرد، حتیٰ کہ بچوں کو بھی غیر معمولی طاقتیں تنگ کرتی ہیں۔ لوگ ان چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو گھروں میں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ بے شمار لوگوں کو ان آسیب زدہ چیزوں نے بہت سارے نقصان پہنچائے۔ الاسکا کا اگر ہم کل رقبہ دیکھیں تو 17,23,337 مربع کلومیٹر کے ساتھ امریکہ کی سب سے بڑی رقبے کے حوالے سے اسٹیٹ بنتی ہے، اور اس رقبے کے 2,36,507 مربع کلومیٹر پر پانی موجود ہے۔ یہ خطہ دنیا کے سرترین خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آپ سارا سال برف کی سفید چادر ہی دیکھیں گے۔ انتہا کی سردی ہونے کی وجہ سے یہاں صرف چند ایک خاص نسل کے پودے اور درخت موجود ہوتے ہیں جو یہاں کی سردی اور برف باری کو برداشت کرتے ہیں۔ الاسکا کی سرحدیں کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا اور مشرق میں یوکون کے علاقے سے ملتی ہیں۔ اگر اس کی سمندری سرحدیں دیکھیں تو بحیرہ آرکٹک اور بیفورڈ سمندر شمال کی جانب اور بحر الکاہل جنوب کی جانب واقع ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسکلیو ہے۔ الاسکا کی کل آبادی 7,40,133 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 0.42 لوگ آباد ہیں، یعنی جگہ بہت زیادہ ہے لیکن آبادی بہت کم ہے۔ الاسکا براعظم امریکہ میں سب سے زیادہ گلیشیئر رکھنے والا ملک ہے۔ یہاں پر 80,000 کے قریب خوبصورت گلیشیئرز موجود ہیں اور 1,00,000 سے زائد یہاں پر خوبصورت جھیلیں بھی موجود ہیں۔ یہاں برفانی سفید ریچھ بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں انہیں پولر بیئرز کہا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، کئی دفعہ جان لیوا بھی ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں اور اچھا خاصا نقصان کرتے ہیں۔ ناظرین، الاسکا کی 20 سے زائد آفیشیل زبانیں ہیں، لیکن آبادی کا زیادہ تر حصہ انگلش پر عبور رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ الاسکا کی 85% آبادی شہروں میں مقیم ہے اور باقی 15% لوگ قریبی دیہاتی علاقوں میں مقیم ہیں۔ اگر ہم الاسکا کے دارالحکومت کی بات کریں تو جنیو اس کا دارالحکومت ہے، جو ملک کا عظیم ترین شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ثقافتی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی شہر ہے۔ یہ شہر انتہائی قدرتی خوبصورتی رکھتا ہے اور بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہے۔ اس شہر کے ارد گرد بے شمار خوبصورت سرسبز پہاڑ موجود ہیں۔ یہ شہر 8,429.64 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور اس کی کل آبادی صرف 32,255 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کے ایریے میں بے شمار خوبصورت گلیشیئرز اور جھیلیں بھی موجود ہیں۔ یہاں ریسٹورنٹس، کیفیز اور ڈانسنگ کلبز کا کام بہت زیادہ ہے۔ اس شہر کے بیچ میں سے ایک دریا گزرتا ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ دریا اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر ایک خوبصورت بندرگاہ بھی بنائی گئی ہے، جہاں سے سالانہ کروڑوں ڈالرز کی امپورٹ ایکسپورٹ پورے امریکہ سمیت دوسرے ایشیائی ممالکوں میں بھی کی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک نوجوان لوگوں کا ملک ہے۔ یہاں کی اکثریت 35 سے 38 سال کی ہے۔ لوگ خوشحال اور خوش مزاج ہیں۔ الاسکا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جسے پاکستانی ولیج کہا جاتا ہے۔ یہاں پر تمام پاکستانی فیملیز ہی رہتی ہیں اور خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان لوگوں کے بزنس الاسکا
الاسکا کے اندر ہی سیٹل ہیں۔ یہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ اکثر و بیشتر پاکستان چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ آبادی پاکستانی ولیج کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ناظرین، الاسکا کی زیادہ تر زمین خالی ہے اور برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ یہاں زیادہ تر خاص قسم کے درختوں والے جنگلات موجود ہیں، جہاں بے شمار برفیلے جنگلی جانور بھی موجود ہیں۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کالونیز میں اپنی رہائش رکھیں تاکہ جنگلی جانوروں سے محفوظ رہا جا سکے۔ الاسکا میں وہ سمندر بھی موجود ہے جس کا ذکر ہمارے قرآن مجید کی سورہ رحمان میں کیا گیا۔ یہ دو سمندر جو مل کر بھی نہیں ملتے الاسکا کی حدود میں آتے ہیں۔ ایک طرف صاف پانی بہتا ہے تو دوسری طرف میلا پانی بہتا ہے۔ یہ سب میرے اللہ رب العزت کی ذات کے حکم سے ہے۔ وہ چاہے تو انہیں ایک سیکنڈ سے پہلے ملا دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پوری دنیا سے لوگ خاص طور پر صرف اسی سمندر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ الاسکا کی سرزمین پر ہالی ووڈ کی بے شمار فلموں کو فلمایا جاتا ہے۔ یہاں بے شمار قدرتی خوبصورت مقامات موجود ہیں جو کہ مکمل برف سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہاں کے خوبصورت برفیلے پہاڑ اکثر موویز میں آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہاں کی بلو آئیز بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ الاسکا کے لوگوں میں ایک چیز بہت زیادہ کامن ہے اور وہ ہے یہاں کے لوگوں کی فٹنس۔ تقریباً ہر گھر میں آپ کو رننگ مشین اور جم کا سامان ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ لوگ خود کو بہت زیادہ تندرست اور فٹ رکھتے ہیں۔ سائیکلنگ کرنا یہاں کے لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ناظرین، الاسکا کو ہلتا ہوا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل الاسکا میں 100 سے زائد آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں اور سال میں 4 سے 5 ہزار دفعہ زمین کو ہلتے ہوئے نوٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ زلزلے انتہائی کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان زلزلوں سے کوئی بھی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوتا، اسی لیے لوگ بالکل بھی ان کے آنے سے پریشان نہیں ہوتے۔ یہاں کے لوگ پینے میں شراب اور وائن کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے لوگ جسم کو گرم رکھنے کے لیے سور کا گوشت اور وائن شراب کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں فش اور سی فوڈ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ لوگ یہاں اپنے بچوں کو بھی وائن ضرور پلاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اپنی زندگی میں پیزا تو کھایا ہوگا اور ڈلیوری بھی منگوائی ہوگی، لیکن پوری دنیا میں سب سے مختلف پیزا ڈلیوری الاسکا میں کی جاتی ہے۔ یہاں پیزا ڈلیوری کے لیے بحری کشتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ پیزے کو کریز کی حد تک پسند کرتے ہیں۔ الاسکا کی سرزمین پر براعظم امریکہ کے سب سے بڑے جنگلوں میں سے 2 بڑے جنگل بھی موجود ہیں جو سال کے 365 دن مکمل برف میں ڈھکے رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی ذریعہ آمدنی سی فوڈ کو بیچنا ہے اور جابز کرنا ہے۔ یہاں ایک کثیر تعداد یہ کام کرتی ہے۔ الاسکا اپنا سی فوڈ دوسرے ملکوں کو بھی فروخت کرتا ہے۔ الاسکا کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ یہاں کے تال کٹنا علاقے کی میئر ایک بلی تھی جو 15 سال تک اس عہدے پر فائز رہی۔ یہ دنیا کا سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے جو آج تک تاریخ میں درج ہے۔ سن 1975 تک یہاں نشہ کرنے پر پابندی عائد تھی، لیکن اس کے بعد یہ کام کھلے عام ہونے لگے، پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ موجودہ وقت میں الاسکا بہت زیادہ عیاش اور اوباش ہے۔ لوگ دن ہو یا رات پرائیویٹ پارٹیز اور شراب کا کھلے عام اہتمام کرتے ہیں اور خوب چل کرتے ہیں۔ ناظرین، الاسکا کی کہانی دوسری امریکن اسٹیٹوں سے مختلف ہے۔ دراصل یہ پہلے روس کا حصہ تھا، پھر 30 مارچ 1866 کو امریکہ نے اسے $72 لاکھ میں خرید لیا تھا۔ روس نے اس علاقے کو صرف ایک برف سے ڈھکا ہوا خطہ سمجھ کر امریکہ کو بیچ تو دیا، لیکن بعد میں بہت زیادہ پچھتایا۔ امریکہ نے اس خطے کو خرید کر یہاں سے بیش قیمتی معدنیات جو کہ برف کے نیچے زمین میں موجود تھے نکال کر فروخت کیے اور $72 لاکھ سے زیادہ کی انکم ایک سال میں ہی کما لی۔ آج بھی روس اپنے اس خطے کا افسوس کرتا ہے۔ الاسکا کے لوگ ایک سروے کے مطابق براعظم امریکہ کے محنتی ترین لوگ مانے جاتے ہیں۔ روزانہ 12 سے 14 گھنٹے کام کرنا ان کی زندگی کا معمول ہے۔ یہاں پر سکل ورکرز کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ بہت سے غیر ملکی لوگ بھی یہاں آ کر کام کرتے ہیں
اور اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں۔ الاسکا کی سرزمین کو دوسری جنگ عظیم کے دوران یہاں جاپان کی فوجوں نے بہت زیادہ تباہ کر دیا تھا۔ تقریباً آدھے سے زیادہ الاسکا بمباریوں کی وجہ سے تباہ ہوا۔ الاسکا کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر رات کے وقت آسمان پر خوبصورت روشنیاں نظر آتی ہیں جو کہ مختلف رنگوں میں ہوتی ہیں، جیسا کہ سبز، لال، نیلی اور سفید۔ ان خوبصورت روشنیوں کو دیکھنے کے لیے لوگ زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی تصویریں کھینچتے ہیں۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی دوربینز کے ذریعے ان کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الاسکا میں برفیلے پہاڑوں کی وجہ سے آئس سکیٹنگ کرنا بہت عام ہے۔ لوگ یہاں پر آئس سکیٹنگ کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ چاروں جانب سال کے 365 دن برف کا ہونا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری الاسکا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔